حضرت آمنہ اپنے ننھے بیٹے محمد کے ساتھ اور اپنی ایک کنیز ام کلثوم کے ساتھ اپنے میکے مدینہ گئی ہوئی تھی۔ 10 سال کے بعد جب اپنی والدہ کو دیکھا تو اپنے شوہر کی وفات کا غم تازہ ہو گیا اور ان کے ساتھ لپٹ کر رونے لگ گئیں۔ پھر انہوں نے اپنی امی جان سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پہ جانا چاہتی ہیں۔ اپنے ننھے بیٹے محمد کو لے کر ان کی والد کی قبر پر گئیں اور وہاں پر روتی رہیں اور اپنے شوہر سے کہتی رہیں کہ اے کاش عبداللہ اگر آپ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیارے ننھے منھے سے محمد سے نوازا۔ ہمارا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے۔ کچھ دیر وہیں پر روتی رہیں اور پھر مدینے سے مکہ روانگی کی۔ اونٹ پر سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور آخر میں اپنی کنیز کو بٹھایا اور مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب یہ قافلہ 3 لوگوں کا قافلہ مکے کی طرف روانہ تھا تو ایک ابواہ کے مقام پر ویران سے علاقے میں حضرت آمنہ کو کچھ تکلیف محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنی کنیز سے کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ان کی کنیز نے کہا کہ آپ تھوڑا صبر کریں، ہم کچھ دیر کے فاصلے پر ایک اونچے سے ٹیلے پر رک کر قیام کریں گے۔ شام کا وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس ٹیلے پر پہنچ گئے اور پھر وہاں سے حضرت آمنہ کو اونٹنی کے اوپر سے اتارا اور ایک درخت کے نیچے بٹھایا۔ حضرت آمنہ کو تکلیف کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر گھبرا گئے اور آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ امی جان کیا ہوا ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ میرے ساتھ کوئی بات کیوں نہیں کر رہی؟ یہ سن کر کنیز نے ننھے سے بچے کو دلاسا دیا کہ کچھ نہیں، والدہ ابھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، بس تھوڑا سا صبر کریں، ہو سکتا ہے کہ کچھ طبیعت میں افاقہ آ جائے۔ لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بھاگ گئی تھی کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ پریشان ہو کر اپنے ننھے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور دل ہی دل میں پریشان ہوتی کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ میرے بیٹے کے سر سے باپ کا سہارا تو پہلے سے ہی چھن گیا ہے، اب میرا ننھا بیٹا میرے جانے کے بعد کیا کرے گا؟ یہی پریشانی ان کو دل ہی دل میں لیے ڈوبے جا رہی تھی۔ اور ادھر ننھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کو اس تکلیف میں دیکھ کر زاروں تار رو رہے تھے اور بہت پریشان تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ والد بھی ساتھ نہیں ہے اور اگر والدہ کو کچھ ہوا تو کیا کریں گے۔ اسی دوران میں ان کی تکلیف زیادہ ہو گئی اور پھر کچھ ہی دیر بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ دم توڑ گئیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اور ننھا محمد، ناظرین گرامی آپ خود سوچیں، ایک ننھا بیٹا تنہا اکیلے علاقے میں ایک کنیز کے ساتھ اپنی والدہ کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر کیا گزری ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ان کے مکہ میں ہوتا تو تب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے ان کے دادا، چچا یا پھوپھیاں ہوتی، لیکن یہاں تو ابواہ کے مقام پر ویران سی جگہ میں ان کے ساتھ صرف ایک ہی کنیز تھی اور ان کے دلاسوں سے بھی کیا ہوتا؟ وہ بہت پریشان تھے۔ کنیز بیچاری ان کو بہت حوصلہ دیتی رہی، لیکن ایک ننھا بچہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سہارا بھی نہیں ہے اور اب ماں بھی ان کی آنکھوں کے سامنے رخصت ہو گئی تو ان کو کیسے دلاسا ملتا؟ بہت پریشان تھے۔ پھر کنیز نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو قبر میں زمین کو سپرد کیا اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ مکہ واپس جا کر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دادا کا سپرد کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے اپنے دادا کے زیر نگرانی پرورش پائی۔ پھر جب 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لی۔ آپ کے چچا نے آپ کو بہت ہی پیار کیا اور پیار اور لاڈ سے پالا اور آپ کی پرورش میں کبھی کوئی کمی نہ کی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم بات کریں تو ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سچ بولتے تھے اور اچھی عادات کے مالک تھے۔ کبھی جھوٹ نہ بولا اور گناہوں سے پاک تھے۔ اور اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کی وجہ سے، سچ بولنے اور امانت دار ہونے کی وجہ سے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا۔ اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔